بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھنا اور اسی طرح دیگر عبادات اور عبادتوں کا انجام دینا اور اسی طرح شب قدر کی راتوں میں دیگر اعمال کا انجام دینا، دعاؤں کا پڑھنا، اذکار کا پڑھنا، یہ سب عبادات شمار ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ تمام تر عبادات ہیں. لیکن ان تمام عبادتوں کا ایک اہم ترین اور بنیادی ترین اثر جو انسانی زندگی پر پڑتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ باتقویٰ ہو جاتا ہے اور تقویٰ جیسی اور پرہیزگاری جیسی دولت سے مالا مال اور سرشار ہو جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ شب قدر میں بہترین عمل کیا ہے، تو روایات میں ہے کہ سب سے اہم اور بہترین عمل دعا کرنا ہے. اور پروردگار عالم کی جانب سے یہ فرصت ہمیں عطا کر دی گئی شب قدر کی صورت میں، ہم اس کو غنیمت شمار کریں. شب قدر میں بہترین عمل دعا کرنا ہے، اور دعاؤں میں سر فہرست جو دعا ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے، امام زمانہ کی سلامتی کی دعا ہے. اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے بارگاہ رب العزت میں، تو گویا یوں سمجھیں کہ ہماری تمام کی تمام دعائیں بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پا جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، بربریت کا نشانہ انسانیت کو بنایا جا رہا ہے. تو اگر ہماری یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، حجت دوراں یوسف زہرا کا ظہور ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، اسی طرح یہ دنیا عدل اور انصاف کا گہوارہ بن جائے گی. آج کا انسان مختلف پریشانیوں کا شکار ہے اور در بدر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، لیکن کہیں پر اس کی سنوائی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا در ہے یا ایسا گھر ہے تو اہل البیت کا گھر ہے، اور اہل البیت میں سے بھی قائم آل محمد اس وقت پردہ غیب میں ہیں، جو ان کی نظر کرم ہم پر ٹکی ہوئی ہے، اور ان کی بدولت ہم اس دنیا میں رہ کر دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. اگر وہ امام جو شفیق امام ہے، جو مہربان امام ہے، اس امام کا ظہور ہو جاتا ہے، تو گویا ہماری تمام کی تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ اس منجی عالم بشریت کے ہاتھ میں ہے. تو دعا کریں. ان شب قدر کے اندر سب سے پہلی اور آخری دعا یہی ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. شب قدر میں انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کی خلقت کے بارے میں آیات پروردگار عالم نے قرآن میں نازل کی ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اسی طرح عاقبت اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے. جہاں انسان اپنی آخرت اور عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، وہیں پر ان امور کی طرف بھی متوجہ ہونا اور ان امور میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کا مطالبہ اور تقاضا پروردگار عالم نے انسان سے کیا ہے. اور انسان اس دنیا میں جو عارضی دنیا ہے، جو ایک پل کی مانند ہے، جو راہ گزر کی مانند ہے، اس کے بارے میں بھی انسان غور و فکر کرے. اور جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ کبھی راہ گزر میں اپنا گھر نہیں بساتے، بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، اور ان کا ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر قدم جو ان کا اٹھ رہا ہے وہ ان کو ان کی منزل کے قریب کرے. شب قدر کا بہترین عمل صاحب العصر والزمان کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان تمام اپنے ارد گرد جتنے بھی انسان ہیں عالم انسانیت کے لیے دعا کرے، اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کی مشکلات کے لیے دعا کرے، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے. ان کی نصرت اور مدد میں کم از کم اتنا تو کر سکیں کہ ان کی رہائی اور نجات کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو طاغوتی طاقتوں سے نجات عطا کرے اور وہ ایک پرامن زندگی گزار سکیں.